افسوس ہے اس امت پر کہ اللہ کی گستاخیاں سر عام ہو جائیں، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی احتجاج نہیں، کوئی کچھ نہیں. اللہ کی گستاخی، کتنی بڑی گستاخیاں ہو رہی ہیں. روافض کا ایک خصوصی طبقہ ہے جو اللہ کی گستاخیاں کر رہا ہے حضرت علی کے نام پر. اور پھر ایک بدتمیز شخص ایسا جس کے کفر میں کوئی شک نہیں، یہ سندھ کے اندر جس نے، وہ ایک ذلیل آدمی ہے جس نے کی ہے گستاخی. کتنے پیر بولے ہیں. ادھر خطائی اجتہادی کا مسئلہ تھا، سارے کیڑے لڑ گئے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا ہے. سیدہ زہرا پاک کی شان میں یہ ہو گیا. ہر پیر بول رہا ہے، ہر جگہ کیڑا بول رہا ہے. کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ تمہیں رب کی شان نظر نہیں آ رہی؟ تمہیں اللہ کی شان نظر نہیں آ رہی؟ زہرا پاک کی شان رب سے بھی زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے. لیکن غیرت نہیں، ایک خصوصی ایجنڈا ہے اور خصوصی ایک بس اندر آ گئے. کس وجہ سے ہے یہ یاد رکھیں، یہ اس لیے ہوا ہے سیدی اعلیٰ حضرت کے بعد بالخصوص ہم نے 100 سال میں خارجیت کو ٹف ٹائم دیا ہے. ممبروں پہ خارجیت کو ٹف ٹائم ملا ہے، رافضیت کو ٹف ٹائم نہیں ملا. اب رافضیت جھولی میں آ گئی ہے. اس وجہ سے پھر اب تھوڑا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی. انبیاء کے متعلق بچپن سے پڑھ رہے ہیں کہ معصومیت کا عقیدہ اہل سنت کا کیا ہے اور خطائی اجتہادی کا مسئلہ کیا ہے، بچپن سے پڑھ رہے ہیں. تو اب پیروں کو کیا مسئلہ ہے؟ آسمان سر پہ اٹھایا ہے. وہی پیر جناب صدیق اکبر کی گستاخی ہوئی ہے، اس بی بی نے کی ہے، کوئی پیر نہیں بولا، کوئی اسمبلی میں قرارداد نہیں ہوئی. پھر رب کے متعلق گستاخی ہوئی ہے، وہ پیر کدھر ہیں؟ اسمبلی میں کیوں قرارداد نہیں ہوئی؟ کیا ہو رہا ہے؟ پتا چلا کہ کوئی مسئلہ اور رضائے الہی ہوتی تو پھر بندے مر جاتے کہ اللہ کی گستاخی ہو گئی ہے. تو اللہ کی گستاخی پر بول نہیں رہے اور بس ایک خصوصی ایجنڈا ہے. یہ ایسا سمجھے کہ ویسی سب جذباتی ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کی یار گستاخی ہو تو بولے ہی بندہ کوئی نہ.